السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه
وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین رؤوف الرحیم رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ عام فہم لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ بندہ اتنا اپنی جان سے پیار نہیں کرتا جتنا رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندے سے محبت کرتے ہیں۔ انسان سے اس کا باپ اتنی محبت نہیں کرتا کہ جتنی محبت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان سے محبت فرماتے ہیں۔ انسان کی ماں اس سے اتنی محبت نہیں کرتی کہ جتنی محبت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان سے کرتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے ماں باپ کبھی ضد میں آ کے کبھی انا میں آ کے بچوں کے بارے میں غلط سوچ سکتے ہیں، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اپنی امت کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتے۔ اس لیے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور آپ نے اپنی امت کو اس طرح سبق سکھایا ہے کہ اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو بہت سی تکلیفوں اور پریشانیوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ آج ہم مصیبتوں اور پریشانیوں میں اس طرح جکڑے ہوئے ہیں کہ ہر طرف پریشانی اور ہر طرف دکھ ہی دکھ ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا ہے اس پر اگر ہم عمل کریں تو ان دکھوں اور پریشانیوں سے نجات مل سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر معاملے میں انسانوں کی رہنمائی کی ہے، اسی لیے آپ کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ کی ہر بات حکمت سے بھرپور ہے، آپ کے ہر حکم میں خیر ہی خیر ہے، آپ کی ہر بات میں دنائی ہی دنائی ہے، اور جو آپ کے حکم پر آپ کی بات پر عمل کرے وہ بندہ کبھی بھی خسارے اور نقصان میں نہیں جا سکتا۔ لہٰذا آج کے خطبہ جمعہ میں رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، ایک دیہاتی مسجد میں آتا ہے اور مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگ پڑتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ اس کو ڈانٹ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو منع فرمایا اور کہا اسے قضائے حاجت جو ہے وہ پوری کر لینے دو۔ اب دیکھیں اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ کوئی جاہل اور کوئی ایسا بندہ جو دینی تربیت سے دور ہے، اس کو ہم دیکھیں کوئی ایسا کام کرتے ہوئے کہ جو مسجد کے ادب کے خلاف ہے، نماز کے ادب کے خلاف ہے، بجائے اس کے کہ اسے ڈانٹا جائے، اسے اپنے اخلاق حسنہ کے ساتھ اس کی تربیت کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، کوئی بندہ اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جائے
اور اس کو مسجد کے طریقے کا نہیں پتہ کہ مسجد میں کس طرح بیٹھنا ہے اور نماز کس طرح پڑھنی ہے، ہم اس سے لڑنا اور جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اسے کہتے ہیں تو اتنا بڑا ہو گیا ہے تجھے نماز نہیں پڑھنی آتی۔ وہ بیچارہ پہلے دن مسجد میں آتا ہے اور ہمارے نمازیوں کے رویوں سے تنگ ہو کے وہ ہمیشہ کے لیے مسجد کو خیر باد کہہ دیتا ہے، اور وہ سوچتا ہے اس مسجد میں جا کر کیا کرنا جہاں پہ عزت نفس ہی محفوظ نہ ہو۔ یہ ہمارا رویہ ہے۔ کسی کو ہم دیکھیں اس نے کندھے کے ساتھ کندھے اور پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملائے، ہم اس سے لڑنا اور جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کو دیکھا اس نے سجدہ نہیں صحیح کیا، اس نے رکوع نہیں صحیح کیا، ہم لوگوں کے درمیان ہی اس کی سرزنش کر دیتے ہیں، اور اس ہمارے رویے کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے مسجد کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اتنی دیر ہو گئی ہے جن کو نماز پڑھتے ہوئے، ان کے اخلاق ایسے ہیں کہ میری غلطی کو انہوں نے اچھے طریقے سے کور نہیں کیا، مجھ کو سمجھایا نہیں، بلکہ میری غلطی کو تماشا بنایا ہے، لہٰذا اب میں نے مسجد میں جا کر کیا کرنا ہے۔ اور دوسری بات سوچنے کی یہ ہے کہ وہ بندہ جو نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، چلیں اس نے رکوع صحیح نہیں کیا، سجدہ صحیح نہیں کیا، پہلے دن آیا ہے، ہم نے اس کو اپنے غصے کا شکار بنایا ہے اور اپنے عتاب کا شکار بنایا ہے۔ کیا ہم نمازی اس بات پہ کبھی غور کی ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا ہماری نماز 100% پرفیکٹ ہے؟ کیا ہماری نماز بالکل ٹھیک ہے؟ کیا ہم جو الفاظ پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ادا کرتے ہیں؟ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر جو دعائیں پڑھتے ہیں، کیا ہم صحیح ادائیگی اس کی کرتے ہیں؟ اور یہ ایک افسوس کی بات ہے، 60 سال نماز پڑھتے ہو گئے ہیں، 50 سال نماز پڑھتے ہو گئے ہیں، 40 سال نماز پڑھتے ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں نماز صحیح طریقے سے جو ادائیگی ہے کہ الفاظ کس طرح ادا ہونے ہیں، ہمیں وہ ادا نہیں کرنے آتے۔ اور غصہ ہمیشہ چھوٹے پہ، کمزور پہ، جو پہلے دن آ گیا ہے اس کو اس طرح ذلیل کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور دیکھیں سارے مسئلے جو ہیں نا وہ لوگوں کے لیے نظر آتے ہیں، اور بندہ بھی وہ جو غریب ہے، غریب بندے کی عزت کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا، اس کو گالیاں دے دیں، اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا لیں، کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے، ایک غلطی کرنے والا غریب ہے، وہی غلطی کرنے والا امیر ہے، غریب کی ہم سرزنش کریں گے، اس کی حوصلہ شکنی کریں گے، امیر کو ہم سلام کریں گے۔ لیکن نبی پاک کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ وہ دیہاتی، کسی دیہات کا رہنے والا، میرے نبی نے اس کی تذلیل نہیں کی، اور صحابہ کرام کو بھی ڈانٹنے سے منع کر دیا، فرمایا اسے پیشاب پورا کرنے دو۔ قربان جاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی شفقت کی،
اور لوگوں کو حکم دیا پانی کا ایک ڈول لے کے مسجد میں آیا جائے، پانی لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر بہا دیا جہاں پہ اس نے پیشاب کیا تھا، اور بعد میں اس کو سمجھایا۔ اللہ کے بندے، مساجد جو ہیں وہ بول و براز کے لیے نہیں، مساجد صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، یہاں پہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور پھر جب نماز کا وقت ہو گیا، اب یہ شخص بھی آیا ہے، نماز پڑھنے لگ پڑا ہے، اور نماز میں دعا کیا کرتا ہے، اللہم ارحمنی و محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا ترحم معنا احدا، اللہ مجھ پہ بھی رحم فرما اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی رحم فرما، اور ہمارے ساتھ کسی پر بھی رحم نہ فرما۔ اب نبی پاک نے یہ الفاظ سنے، پھر اس کو بلا لی، کہا تو نے اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا ہے، اللہ کی رحمت صرف تیرے اور میرے لیے نہیں، بلکہ جب تو نے اللہ سے رحمت کا سوال کیا تو اللہ رب العالمین سے تجھے یہ دعا کرنی چاہیے تھی کہ اللہ مجھ پہ بھی رحم فرما، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی رحم فرما، اور ہم سب پر رحم فرما۔ حضرات ذی وقار، نبی پاک کا حسن اخلاق تھا کہ اس نے نماز میں بھی آپ کے لیے دعا فرمائی، لیکن آپ نے اس کو اس بات سے منع کیا کہ اللہ کی رحمت کو محدود مت کر۔ آج ہمیں بھی اللہ رب العالمین سے جب دعا مانگنی چاہیے تو اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھ پہ بھی رحم فرما اور تمام مسلمانوں پر بھی رحم فرما۔ یہ سیرت ہے نبی پاک کی، یہ آپ نے طریقہ بتایا ہے اپنی امت کو۔ حضرات ذی وقار، اب دیکھیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، جتنا نبی پاک کو ہمارا خیال ہے کسی کو بھی نہیں، ہمیں خود بھی نہیں۔ انسان اپنی جان کے درپے ہو جاتا ہے، اپنی جان کو نقصان پہنچانا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے نبی آئے اور میرے نبی نے یہ اعلان کیا، لوگو یہ جسم تمہارا نہیں ہے بلکہ تمہارے پاس اللہ رب العالمین کی امانت ہے، اس کو تم نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور حضرات ذی وقار، کوئی بندہ اپنی انگلی کاٹ دے، اپنا بازو کاٹ دے، اپنے بازو پہ زخم بنائے، خون نکالے، شریعت اسلامیہ نے اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ حکم دیا ہے کہ اللہ کی امانت کی حفاظت کرو۔ لا تقتلوا انفسکم، کوئی ایسا کام مت کرو کہ جس کی وجہ سے تمہارے جسم کو نقصان پہنچے، کوئی ایسا کام مت کرو جس کی وجہ سے تمہاری جان کو تکلیف پہنچے۔ اب دیکھیں، کئی بندے ایسے ہوتے ہیں وہ اپنی جان کو ختم کر دیتے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے زہر پی کر خودکشی کر لی، قیامت تک جہنم میں ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو زہر پی کر قتل کرتا ہی رہے گا، اور صرف قیامت تک کی نہیں، قیامت کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو زہر پی کر قتل کرتا ہی رہے گا۔ اب دیکھیں یہ کتنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنائی پر محیط بات ہے، ساری باتیں ہی آپ کی دنائی پر مشتمل ہوتی ہیں۔ لیکن دیکھیں کہ کوئی بھی بندہ اپنی حالات سے تنگ آ کر اور اپنے معاملات سے تنگ آ کر خودکشی نہ کرے، خودکشی کرے گا، آپ نے فرمایا جس طرح بھی خودکشی کرے گا ہمیشہ کے لیے جہنم میں
اسی طرح عمل کرتا رہے گا جس طرح عمل کر کے اس نے دنیا میں اپنی جان کو ختم کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جس بندے نے لوہے کے ہتھیار کے ساتھ اپنی جان کو ختم کر لیا، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں لوہے کے ہتھیار کے ساتھ اپنی جان کو ختم کرتا ہی رہے گا۔ یعنی ایک دفعہ ختم کیا ہے، اللہ دوبارہ زندگی دے دیں گے جہنم میں، پھر وہ اپنے آپ کو اسی طرح ختم کرے گا جس طرح اس نے دنیا میں ختم کیا۔ تیسری دفعہ پھر اللہ رب العالمین اس کو زندگی دیں گے، اپنی جان کو ویسے ہی ختم کرے گا۔ فرمایا یہ عمل ہمیشہ کے لیے کرتا رہے گا۔ حضرات ذی وقار اپنی جانوں سے زیادہ پیار کرنے والی اگر کوئی شخصیت ہے ہم سے، کہ جتنا ہم کو اپنے سے پیار نہیں اور زیادہ ہماری جانوں سے جس کو پیار ہے، اس شخصیت کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور آپ نے اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جو بندہ پہاڑ سے گر کے اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، جہنم میں بھی ایسے ہی کرتا رہے گا کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے پہاڑ پیدا کر دیں گے، وہ پہاڑ سے گرے گا، اپنی جان ختم کر دے گا، اللہ پھر اسے جان دیں گے، پھر اس کو زندہ کریں گے، پھر وہ پہاڑ پہ چڑھے گا اور اپنی جان کو ختم کر دے گا۔ یہ مشفق و مہربان نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں یہ جسم آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، اس کو ضائع مت کرو۔ جو اپنے جسم کو ضائع کرے گا اپنے آپ کو تکلیف پہنچائے گا، اپنے آپ کو ختم کر دے گا، اللہ اس کو عذاب یہ دے گا کہ وہ جہنم کے اندر بھی اسی طرح اپنے جسم کو ختم کرتا رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کے دوران جمعے میں ٹیک لگا کر بیٹھنے سے منع کیا ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندے کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کوئی بھی بھائی جو ہے وہ ٹیک لگا کر نہ بیٹھے، یہ میری بات نہیں، آپ کو بتانا ہمارا فرض ہے، عمل کرنا آگے آپ کی ذمہ داری ہے۔ بتا دیا ہے آپ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ حضرات، اور جو خودکشی کر لیتا، شریعت حکم کیا دیتی ہے کہ معزز بندے علاقے کے جو سردار ہیں، جو امام اور خطیب ہیں، وہ ان کا جنازہ بھی نہ پڑھائے۔ خودکشی کرنے والوں کا جنازہ معزز بندہ نہ پڑھائے، نہ اس کے جنازے میں شرکت کرے، تاکہ معاشرے کے اندر ایسے بندوں کی حوصلہ شکنی ہو کہ جو دنیا کے حالات سے تنگ آ کر اپنی جانوں کو ختم کر دیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، کہ ان کے جنازوں میں معزز بندوں نے شرکت نہیں کرنی۔ حوصلہ شکنی کی ہے، اللہ کی امانت کے ساتھ خیانت، اور بندہ مر جائے نا، یہ بھی مسئلہ ذرا سماعت کر۔ کئی بندے ایسے ہیں کہ وہ مرتے وقت وصیت کر جاتے ہیں، میرا گردہ فلاں کو دے دیا جائے، میری آنکھ فلاں کو دے دی جائے۔ یہ بندے کے اختیار میں نہیں، اللہ نے اختیار میں نہیں دیا۔ جب بندہ اپنے جسم کا مالک ہی نہیں تو وہ کیوں دے رہا ہے؟ یہ جسم اللہ کی عطا ہے، جس طرح اس نے دیا ہے اسی طرح اللہ رب العالمین کے سپرد اس کا جسم کیا جائے گا۔ یہ مالک ہی نہیں اپنی آنکھیں کسی کو دینے کا، یہ مالک ہی نہیں اپنے ہاتھ کسی کو دینے کا، یہ مالک ہی نہیں اپنا گردہ کسی کو دینے کا۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے جسم دیا ہے اسی طرح اس کو واپس لوٹائیں۔ حضرات آگے چلیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دھوپ میں کھڑا ہے اور آپ خطبہ دے رہے ہیں،
آپ نے خطبے کے دوران ہی صحابہ سے پوچھا یہ بندہ دھوپ میں کیوں کھڑا ہے، چھاؤں میں جگہ بھی ہے، چھاؤں میں آ کے کیوں نہیں بیٹھ رہا، سائے میں کیوں نہیں بیٹھ رہا؟ تو بتایا گیا اللہ کے نبی اس نے نظر مانی ہے کہ میں اتنی دیر تک کھڑا رہوں گا، بیٹھوں گا نہیں، کسی سائے میں بھی نہیں جاؤں گا، بلکہ دھوپ میں کھڑا رہوں گا۔ اور اس نے اس بات کی بھی نظر مانی ہے کہ میں نے چپ کا روزہ رکھنا ہے، میں نے بولنا نہیں کسی کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو کہو اپنی نظر ختم کر دے، چپ کا روزہ بھی توڑ دے، بیٹھے بھی اور سائے میں بھی آ جائے، چھاؤں میں بھی آ جائے۔ اب دیکھیں ایک بندہ اپنی جان پہ مشقت خود مسلط کر رہا ہے اور نبی پاک اس مشقت کو ختم کر رہے ہیں، پھر پتہ کیا چلتا ہے؟ جتنا احساس نبی پاک کو ہمارا ہے ہمیں بھی اپنا نہیں، جتنا خیال نبی پاک کو ہمارا ہے ہمیں بھی اپنا نہیں، جتنی فکر نبی پاک کو ہماری ہے ہمیں بھی نہیں۔ اس بندے نے خود اپنی جان پہ یہ بات لاگو کر دی تھی کہ میں کھڑا رہوں گا، بیٹھوں گا نہیں، دھوپ میں رہوں گا، چھاؤں میں نہیں جاؤں گا، اور میں بولوں گا نہیں، چپ کا روزہ رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا نظر ختم کر دے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا دوران طواف، آپ طواف کر رہے تھے، دعا کریں اللہ ہم سب کو بار بار بیت اللہ کا طواف کرنے کی سعادت نصیب کرے۔ نبی پاک بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہے اور ایک شخص اس نکیل کو پکڑ کے بیت اللہ کے چکر لگا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، اس نکیل کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا۔ لوگوں پھر کیا کیا؟ وہ دوسرے بندے کو کہا اگر تو نے اس کو طواف کروانا بھی ہے تو ہاتھ پکڑ کے کروا، ناک میں نکیل ڈال کے اگر طواف کروائے گا اس کو تکلیف پہنچے گی، اور اگر اس کو تکلیف پہنچے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات گوارا نہیں۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ ہمیں وہ اپنی جانوں سے اتنا پیار نہیں جتنا نبی پاک کو پیار ہے۔ ہم نے تو خود تکلیف اپنے پر مسلط کر لی تھی نا۔ دیکھیں ناک کے اندر نکیل ڈال کے کوئی بندہ کھینچ کے چلے گا کتنی تکلیف ہو۔ تکلیف کو دور کرنے والے کون؟ رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکیل کو توڑ دیا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، لوگوں جتنا نبی پاک کو تمہاری جانوں کا خیال ہے اتنا تو تمہیں بھی اپنی جانوں کا خیال نہیں۔ آگے چلیے، ایک معذور بندہ اپنے 2 بیٹوں کا سہارا لے کے چل رہا ہے، نبی پاک پوچھتے ہیں ایسا عمل کیوں کر رہا ہے، اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہا ہے؟ تو اس سے نہیں چلا جاتا تو نہ چل، بیٹھ جائے ایک جگہ پہ۔ کہنے لگا میں نے نظر مانی ہے کہ میں پیدل چلوں گا۔ معذور بندہ وہ نہیں چل سکتا، اب اس نے نظر مان لی کہ میں پیدل چلوں گا، اور دونوں بیٹوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے وہ چل رہا ہے، تکلیف اٹھا رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، تکلیف تمہیں ہو رہی ہے، بیٹھ جاؤ، نہ پیدل چلو، اپنی نظر کو ختم کر دو۔ اور یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی سماعت فرما لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اللہ کی نافرمانی کی نظر مانی ہو نا، اللہ کی نافرمانی کی نظر، یا اپنے آپ کو تنگی میں ڈالنے کی نظر مانی ہو،
تو وہ اپنے آپ کو تنگی میں نہ ڈالے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی میں نہ ڈالے، بلکہ وہ نظر کو ختم کر کے اس کا کفارہ ادا کر دے۔ دیکھیں، ایک بندہ کہتا ہے میرا یہ کام ہو گیا، میں فلاں چیز دوں گا، اب فلاں چیز کی اس کے پاس طاقت اور ہمت ہی نہیں ہے، اب وہ کیا کرے؟ نظر تو پوری کرنی واجب ہے، اس کے پاس ہمت اور طاقت ہی نہیں ہے، اب وہ کیا کرے؟ نظر کا کفارہ ادا کر دے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا ان کو کپڑے پہنا دے، اسی طرح ایک گردن آزاد کر دے یا 3 دن کے روزے رکھ لے، اللہ رب العالمین اس کو نظر سے بری و ذمہ فرما دیں گے۔ تو فرمایا اس نے جو نظر مانی ہے اپنی نظر کو ختم کر دے اور پیدل نہ چلے بلکہ ایک جگہ پر بیٹھ جائے۔ اسی طرح سنن ابی داود میں روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے مصلی کی طرف جاتے ہیں کہ جہاں پہ عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، کیا دیکھا کہ وہاں پہ ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ نبی پاک نے پوچھا یہ رسی کیوں بندھی ہے؟ فرمایا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا لمبا لمبا قیام کرتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں اس رسی کے ساتھ ٹیک لگا لیتی ہیں، اس کو پکڑ لیتی ہیں سہارے کے طور پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبادت اس وقت تک کرو جب تک تم حشاش بشاش ہو، جب سستی پڑ جائے پھر بیٹھ جایا کرو، کھڑے ہو کے نہیں پڑی جا رہی بیٹھ جایا کرو، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو کہ جسم اس قدر مشقت میں آ جائے کہ تم جناب رسی کے ساتھ ٹیک لگا کر نماز پڑھنا شروع کر دو۔ جتنی بندہ سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں، نماز حشاش بشاش ہو کر پڑھنی چاہیے۔ سستی اور کاہلی کو قریب نہ لائے، اور نماز پڑھتے پڑھتے قیام کرتے کرتے اگر تھک گیا ہے تو بیٹھ جائے، نہ کہ بندہ ٹیک لگاتا پھر۔ آپ نے اس رسی کو کھلوا دیا۔ حضرات ذی وقار، اتنا ہم اپنی جانوں سے پیار نہیں کرتے جتنا ہماری جانوں سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار فرماتے ہیں، اس لیے تو مشقت کو دور کر دی۔ آگے سنیں، آپ نے فرمایا کوئی بندہ اس حالت میں نہ سوئے کہ اس کے ہاتھ پہ چکنائی لگی ہو، اس کے ہاتھ پہ چکنائی لگی ہو، اس حالت میں نہ سوئے۔ فرمایا اگر اس حالت میں سو جائے اور اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے پھر اس تکلیف کا ذمہ دار وہ صرف اپنے آپ کو تصور کرے، کسی دوسرے پر الزام نہ لگائے، کسی جانور پر، کسی درندے پر، کسی موذی چیز پر وہ الزام نہ لگائے۔ بندے کے ہاتھ پہ چکنائی لگی ہو، چیونٹیاں آتی ہیں، موذی چیزیں آتی ہیں، اس کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں ادب سے اس قدر دور ہوتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہیں انگلیوں کے ساتھ کھانا لگا ہوتا ہے اور ویسے ہی سو جاتے ہیں۔ نقصان کیا ہوتا ہے؟ کوئی موذی چیز آتی ہے اور آ کر اس کو ڈنگ مار دیتی ہے، ڈس لیتی ہے، اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اس بات کی اطلاع دیتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ اس حالت میں نہ سوئے کہ اس کے ہاتھ پہ چکنائی لگی ہو۔ یہ ہم دیکھتے نہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے رات کو صحیح سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں ان کے ہاتھ پر جو ہے سوزش ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی کیا وجہ کہ رات کو والدین سستی کر جاتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، ان کے ہاتھ کو دھوتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے رات کو کوئی چیونٹی کوئی کیڑا وغیرہ اسے کاٹ جاتا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا
رات کو سونا ہے تو اس حالت میں سونا ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ کوئی چیز نہ لگی ہو۔ بتاؤ، اتنا ہمیں بھی اپنی جانوں کا خیال نہیں جتنا نبی پاک کو ہمارا خیال ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اسی طرح آپ نے فرمایا رات کو سونا ہے، آگ بجھا کر سو، آگ بجھا کر سونا ہے۔ اگر آگ بجھا کر نہیں سو گے پھر یہ ہوتا ہے کہ آگ گھر میں لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسانی جانیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مدینہ میں ایک گھر میں آگ لگ گئی، نتیجہ کیا نکلا کہ جتنے بھی گھر میں افراد سوئے تھے سارے جل کے راکھ ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں رات کو اپنے چراغ بند کر کے سویا کرو، چراغ بند کر کے سویا کرو۔ آج دیکھتے نہیں کہ ہمارے معاشرے میں کس قدر بے توجہی اور دھیان ہی نہیں کیا جاتا۔ کئی لوگ رات کو سو جاتے ہیں، جو لیمپ ہے گیس والا وہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اب گیس آتا نہیں ہے، رات کو گیس آتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، کئی گھروں میں ہوتے ہیں سگریٹ پینے والے، وہ جب گیس پھیل جاتی ہے وہ سگریٹ کے لیے ماچس چلاتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ سارے گھر میں آگ لگ جاتی ہے۔ تو رات کو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم دیکھیں کہیں لیمپ تو نہیں چل رہا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بلب لائٹ بندہ چلائے نا تو لائٹ اور بلب کی وجہ سے بھی آتش زدگی ہو جاتی ہے، شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے۔ حضرات رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ رات کو سوئیں، آگ بند کر کے سوئیں۔ یہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سردیوں کے موسم میں کوئلے جلا کر سو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دم ان کا گھٹتا ہے، دم گھٹنے کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور کئی بندے ایسے ہوتے ہیں وہ ہیٹر چلا کر سوتے ہیں، ہیٹر چلا کے سوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی گھر میں آگ لگ جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تو ایک چوہیا اپنے منہ کے اندر چراغ کی بتی لے کے جا رہی۔ نبی پاک نے دیکھا، فرمایا یہ دیکھو چوہیا جو ہے چراغ کی بتی لے کے جا رہی ہے۔ جب بندہ رات کو سوتا ہے چراغ جلتا ہوتا ہے، شیطان اس جیسی مخلوق کو حرکت سکھا دیتا ہے اور وہ چراغ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گھروں میں آگ لگ جاتی ہے۔ تو گھر میں سونا ہے یا کہیں ہوٹل وغیرہ میں سونا ہے، سونے سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ آگ نہ جلے، دیا نہ چلے، چراغ نہ چلے۔ حضرات یہ ساری چیزیں کیوں نبی پاک نے بتائی ہیں؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اتنا ہمیں اپنی جانوں کا خیال نہیں جتنا نبی پاک کو ہماری جانوں کا خیال ہے۔ آگے چلیے، آپ نے فرمایا رات کو جب آپ سونے لگو تو کیا کیا کرو، برتن کو ڈھانپ دیا کرو۔ برتن کے اندر پانی موجود ہے، برتن کے اندر دودھ موجود ہے، اس کو ڈھانپ دیا کرو۔ جب ہم یہ کام نہیں کرتے تو بہت سی مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سی مشکلات کا۔ اب دیکھیں پچھلے دنوں اخبار میں ایک خبر چھپی تھی، ایک بچے نے 2.5 سال کے بچے نے دودھ پیا فیڈر کے اندر، مر گیا۔ اب والدین بڑے پریشان ہیں کہ ہوا کیا ہے، دودھ ہی پلایا ہے نا۔ اب دودھ کو چیک کیا گیا تو دودھ میں کیا دیکھا کہ ایک سانپ ہے، دودھ کے اندر ایک سانپ، اور دودھ پڑا بھی کہاں پہ ہے، فریج کے اندر۔ جب ساری تحقیق کی گئی
تو پتہ چلا کہ والد نے منڈی سے پالک خریدی اور اس کو بغیر صاف کیے فریج کے اندر رکھ دیا. فریج کے اندر دودھ بھی تھا, دودھ کے برتن کے اوپر ڈھکن نہیں تھا, اور سانپ نکلا پالک کے اندر سے, اور وہ کس کے اندر چلا گیا؟ دودھ کے اندر. جب دودھ کے اندر گیا تو بے توجہی کے ساتھ والدہ نے دودھ فیڈر میں ڈال دیا. زہر کا اثر اور سانپ جو تھا وہ دودھ کے اندر ہی تھا, لیکن دھیان نہیں کیا. حالانکہ چاہیے تو یہ نا اچھی طرح سے دیکھے پہلے دودھ. اس نے دیکھا نہیں, ویسے ہی فیڈر میں ڈال دیا, جس کو پینے کی وجہ سے بچے کی وفات ہو گئی. حضرات 1400 سال پہلے, 1450 سال پہلے نبی پاک نے ہماری تربیت کی ہے کہ برتن کو ڈھانپا جائے, برتن کو ننگا نہ رکھا جائے. اس کے اندر پانی ہو, اس کے اندر دودھ ہو, اس کے اندر کوئی بھی مشروب ہو, اس کو ڈھانپا جانا چاہیے. اتنا خیال ہمیں بھی نہیں جتنا نبی پاک کو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا آپ کے گھر میں مشکیزہ ہے, مشکیزہ ہو تو مشکیزے کو کھلا نہ چھوڑیں بلکہ اس کے تسمے کو باندھ دیں. بندہ بے توجہی کے ساتھ آتا ہے, مشکیزے سے ویسے ہی پانی پینا شروع کر دیتا ہے. ہو سکتا ہے پانی کے اندر سانپ چلا گیا ہو سکتا ہے پانی کے اندر بچھو چلا گیا ہو. فرمایا جب مشکیزہ ہو تو اس کا تسمہ باندھ دیا کرو. اس کے اندر پانی ہے, تسمہ باندھ دیا کرو. پانی نہیں پھر بھی باندھ دے, کیونکہ اس میں پانی بڑھنا ہے. ہو سکتا ہے پانی بڑھتے وقت آپ اس میں پانی بھر دیں اور سانپ موجود ہی ہو, بچھو موجود ہی ہو. حضرات ذی وقار یہ ساری چیزیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری جانوں سے زیادہ ہم سے محبت تھی. اگلی بات, اب یہ گرمیوں کا موسم آ رہا ہے نا, تو نبی پاک کا یہ فرمانے عالی شان اپنے ذہن میں رکھیں. فرمایا جس چھت کا پردہ نہ ہو اس چھت پہ نہ سوئیں. جس چھت کا بنیرا, جس چھت پہ پردہ نہ ہوا ہو اس پر نہ سوئیں. کیا ہوتا ہے, کئی بندوں کو شیطان جو ہے وہ نیند کی حالت میں ہی چلانا شروع کر دیتا ہے. کئی بندے, کئیوں کو بیماری نہ بھی ہو تو وہ کئی نیند میں چلنا شروع کر دیتے. نیند میں اٹھتے ہیں, پیشاب کے لیے اٹھتے ہیں, لیکن دماغ ان کا معاف ہوتا ہے, ان کو سمجھ نہیں لگتی. نبی پاک فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اس چھت پر نہ سوئے کہ جس کا پردہ نہ ہو. دیکھیں یہ باتیں بتائی ہیں, یہ کس بات پہ دلالت کر رہی ہیں کہ جتنا نبی پاک کو ہم سے پیار ہے اتنا ہم کو بھی اپنی جانوں سے پیار نہیں. اگلی بات, فرمایا جب بستر پر سونے لگو بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیا کرو. فرمایا کوئی کپڑا پاس موجود نہیں, اپنے تہ بند کو اتار کر اپنے تہ بند والے کپڑے کے ساتھ ہی بستر کو جھاڑ لیا کرو. کیوں؟ ہو سکتا ہے کوئی موذی جانور, کوئی سانپ, کوئی بچھو, کوئی چھپکلی وغیرہ آپ کے بستر پر موجود ہو, آپ کو پتہ نہ ہو, آپ سو جائیں اور وہ آپ کو نقصان پہنچا دے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, اتنا ہم کو اپنی جانوں کا فکر نہیں جتنا نبی پاک کو فکر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات ذی وقار اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی نہ پیے. ٹوٹا ہوا پیالہ ہے, ٹوٹا ہوا گلاس ہے, اس کے ساتھ پانی نہ پیے. ہو سکتا ہے پانی پیے, پانی پینے کے ساتھ اس کے ہونٹ پہ, اس کی زبان پہ, اس کے منہ پہ چوٹ لگ جائے, زخم لگ جائے اس پیالے اور گلاس کی وجہ سے. آپ نے فرمایا ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی مت پیو. اور آپ نے ارشاد فرمایا پانی کے اندر پھونک بھی مت مارو. یہ کئی ہوتے ہیں نا, چائے کو ٹھنڈی کرنے کے لیے پھونکے مارنا شروع کر دیتے ہیں, یہ غلط ہے. نبی پاک نے اس سے منع کیا ہے. پانی کے اندر, شراب کے اندر, شراب کہتے ہیں
پینے والی چیز کو عربی زبان کے اندر، مشروب کے اندر پھونک مت مارو، پھونک مارو گے کیا ہوگا؟ میڈیکل بھی یہ بات کہتی ہے کہ بندے کے جراثیم جو ہیں وہ پانی کے اندر چلے جاتے ہیں، اور جب دوبارہ پیے گا تو پھر وہ دوبارہ اندر چلے جائیں گے، جس کی وجہ سے نقصان ہوگا۔ اب بندہ اجتماعی طور پہ پانی پی رہا ہے تو اس کے اندر تو پھونک مارنا انتہائی غلط ہے کہ خود نہیں پانی پی رہا، اس کے ساتھ اور بھی کہیں پانی پی رہے ہیں، یہ پھونک مارے گا۔ اب اس نے پانی پی لیا، دوسرا بندہ پانی پیے گا تو اس کے جراثیم دوسرے بندے کے اندر۔ تو فرمایا پینے کے اندر جب کوئی چیز پیو تو اس کے اندر پھونک مت مارو۔ حضرات ذی وقار آخری بات سن لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چمڑے کو کاٹتے ہو تو اس کو 2 انگلیوں کے درمیان رکھ کر نہ کاٹو، 2 انگلیوں کے درمیان رکھ کر نہ کاٹو۔ اللہ کے نبی کیا ہوگا؟ فرمایا یہ نہ ہو کہ آپ اپنے دھیان کے ساتھ، اپنی توجہ کے ساتھ چمڑا کاٹ رہے ہیں، چمڑا بھی کٹ جائے اور آپ کی انگلی بھی کٹ جائے۔ یہ کیسی باتیں ہیں؟ یہ حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ آج ہمارا ان باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں، ہم خواہش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں ماں کی شان سنائی جائے، ہمیں باپ کی شان سنائی جائے، ہمیں بیٹی کی شان سنائی جائے، ہمیں یہ سنایا جائے، ہمیں یہ سنایا جائے، ہمیں فلاں موضوع سنایا جائے، فلاں موضوع سنایا جائے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں نبی پاک کی سنتیں سنائی جائیں، ہمیں یہ بتایا جائے کہ نبی پاک نے ہمیں کس کس چیز سے روکا ہے۔ یہ ساری چیزیں روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے۔ یہ کئی بندے ہیں ان کے ہاتھوں پہ زخم لگ جاتا ہے، پوچھیں کیوں لگا ہے؟ سیب کاٹ رہا تھا، سیب کاٹنے کی وجہ سے ہاتھ پہ زخم لگ گیا۔ میں لکڑی کاٹ رہا تھا، لکڑی کاٹنے کی وجہ سے زخم لگ گیا۔ تو میں چمڑا کاٹ رہا تھا، چمڑا کاٹنے کی وجہ سے زخم لگ گیا۔ تو آپ نے فرمایا 2 انگلیوں کے درمیان رکھ کر چمڑے کو نہ کاٹیں، ہو سکتا ہے انگلی کٹ جائے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین اتنے خیر خواہ اور اتنا درد رکھنے والے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام کی بارش برسائے، اور ہمیں آپ کی سیرت پر اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔